تو آئیے آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس شخصیت کو، اس مرد قلندر کو جس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے اپنی مجالس کے اندر، ہم نے اپنے جلسوں کے اندر، ہم نے اپنے جلوسوں کے اندر اس نعرے کو فروغ دینا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آج لوگ کہتے ہیں تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ تم نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ رسالت لگاؤ، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہے؟ تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان ہونے کا، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکے، اور نعرہ رسالت ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم اپنے سنی ہونے کا یقین دلا سکیں، اور پھر اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے ہم اس نعرے کو بلند کرتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب تک ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں درست نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اور ان کے بارے میں جو بندہ اپنی وہ زبانوں کو دراز کرتا ہے اور کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر بھی شان والے، حضرت عمر بھی شان والے، حضرت عثمان بھی شان والے، مولا مشکل کشا بھی شان والے، حضرت امام حسن و حسین بھی شان والے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سفیان بھی شان والے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کا ایمان بھی بڑا کامل ہے۔ تو ان سارے صحابہ کو جب تک بندہ مانے گا نہیں اس کا ایمان مستحکم نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس دور کے اندر بڑی بڑی درگاہوں والے، بڑے بڑے پیرانے عظام کہلانے والے، ان کا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ڈگمگا جائے گا۔ وہ وہ اپنی دنیاوی لالچ اور طمع کی وجہ سے اپنے عقائد کو بیچ ڈالیں گے۔ اس لیے شیخ طریقت نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدہ حضرت غوث جیلانی کا بھی ہے، یہ عقیدہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں پیر گولڑا کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے عقائد پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف اور پاک رکھنے کی توفیق دوام عطا فرمائے۔ اپنی مجالس کو، اپنے وہ جلسوں کو، جلوسوں کو ایسے افراد سے پاک کر لیں جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن کرتے ہیں۔ اللہ ایسے افراد کو وہ نیست و نابود فرمائے، اور بالخصوص وہ افراد جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شر پسندوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔